السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، ابھی حال ہی میں سعودی عرب میں تبلیغی جماعت پر پابندی لگی ہے اور وہاں کے خطباء اور علماء نے جمعے کے خطبے میں تبلیغی جماعت کے اندر کئی ساری خرابیوں کو واضح کیا ہے جو کہ سراسر الزام ہے، بہتان ہے۔ اسی سلسلے میں مرکز نظام الدین سے حضرت مولانا محمد سعد صاحب دامت برکاتہم نے تبلیغی حضرات کو کچھ نصیحتیں فرمائی ہیں کہ ایسے حالات میں ہمیں کیا کرنا چاہیے اور کس طریقے سے اس مبارک کام کو کرنا چاہیے۔ چنانچہ 12 دسمبر بروز اتوار کو حضرت کے بیان کا خلاصہ ہے، جس میں کچھ پوائنٹ ہیں جو تبلیغی حضرات کو بتائے گئے ہیں اور جن کا اہتمام کرنا چاہیے ایسے پرفتن یا آزمائشی حالات میں۔ نمبر 1 ہے، اللہ پاک اس راستے میں داعی کا امتحان رکاوٹوں سے لیتے ہیں۔ نمبر 2، جب حق کے راستے میں کوئی رکاوٹ آتی ہے وہ حق کی قوت کو ظاہر کرنے کے لیے آتی ہے، نہ کہ حق کو زائل اور ختم کرنے کے لیے۔ نمبر 3، کمزور ایمان والے حالات کا تاثر لے کر یہ سمجھتے ہیں کہ اب کام نہیں ہو سکتا۔ نمبر 4، اللہ کے کام کو مخلوق ختم کر دے یہ تو ممکن ہی نہیں ہے۔ نمبر 5، ایک قسم وہ ہوتی ہے جو حالات کا تاثر لے کر کے کام چھوڑ دیتی ہے، ایک قسم جذبے میں آ کر سوالات کے جوابات دینے میں لگ جائے گی۔ سوالات کام سے غافل کرنے کے لیے ہوتی ہیں، انہیں معلوم ہے کہ اگر ان کو سوال جواب میں مشغول نہ کیا گیا تو ان کی اپنے کام کی مشغولی کام کو آگے بڑھا دے گی۔ ایسے ہی جو رکاوٹ بنے گا اللہ اس سے خود نمٹیں گے، اور جو معین مددگار بنے گا یہ تمہارے کام آئے گا۔ اسی طریقے سے آگے ایک نصیحت یہ ہے کہ تہمتیں اور سوالات یہ دونوں چیزیں انبیاء کو پیش آتی تھی۔ تہمتیں اس لیے لگاتے ہیں کہ عوام کا اعتماد ختم ہو جائے، تہمتیں اس لیے لگائی جاتی ہیں تاکہ کام کرنے والے عوام کے درمیان کام کے قابل نہ رہیں، حالانکہ تہمتوں کی وجہ سے عوام متوجہ ہوتے ہیں۔ اسی طرح ایک نصیحت یہ فرمائی کہ جتنا متہم یعنی تہمت زدہ کرتے ہیں اتنا تعارف ہوتا ہے کام کا۔ نبی کو پاگل، کاہن، جادوگر کہا جاتا تھا تو لوگ دیکھنے آتے تھے کہ کون ہے۔ اس لیے اگر جماعت تبلیغ کے اوپر بھی تہمتیں لگائی جا رہی ہیں تو یہ گھبرانے کی بات نہیں ہے، بلکہ یہ تبلیغ والوں کے حق میں ہی نفع مند ہے کہ لوگ اس کو سیکھیں گے، سمجھیں گے، اس سے قریب ہوں گے، پھر اس کے فائدے دیکھیں گے تو انشاءاللہ اس سے جڑیں گے۔ سوالات کام سے پیچھے ہٹانے کے لیے ہوتے ہیں، متاثر ہو کر کام چھوڑ کر جواب دینے میں نہ پھنسے بلکہ کام کرتے رہیں۔ جن علماء کا کام جواب دینے کا ہے وہ انشاءاللہ جواب دیتے رہیں گے۔ اسی طریقے سے فرمایا تہمت لگانے اور سوالات کرنے والوں کو معذور سمجھ کر ان کے لیے دعا کرتے رہیں کہ ان کا کام ہی یہ ہے کہ صرف سوالات کرتے رہتے ہیں، لہٰذا ان کے سوالوں کے جواب میں نہ پڑیں بلکہ اپنا کام کرتے رہیں۔ اسی طریقے سے فرماتے ہیں حالات داعی کی استقامت دیکھنے کے لیے آتے ہیں، جو بھی حال آئے اس کو کام کے لیے مفید سمجھو، حال کو کام کے لیے مضر نہ سمجھیں۔ حال سے داعی مایوس نہیں ہونا چاہیے، جس سے بھی حالات آئیں مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ جب بھی کوئی حال آئے وعدوں پر اور انجام پر اور انتہا پر نظر ہو، حال پر نہیں۔ ایسا ہوا تو بیچ کی تمام مشکلات غائب ہو جاتی ہیں۔ جب بھی کوئی مشکل آتی ہے، پریشانی آتی ہے تو دیکھیں کہ اللہ نے کس کام پر کیا اجر و ثواب، کیا وعدے فرمائے ہیں اور اس کا انجام کیا ہوگا، تو انشاءاللہ مشکلیں آسان ہو جاتی ہیں۔ فرمایا مخلوق یعنی حکمران، عہدیدار، علم والے، مخلوق کی تائید اس کام میں اس لیے لی جاتی ہے تاکہ کام میں ان کا بھی حصہ لگے، یہ ان کے اپنی سعادت کے لیے ہے۔ کام کو ان کی تائید کی ضرورت نہیں، کام مستغنی ہے دین کی طرح۔ اسلام بادشاہ مذہب ہے، اسلام کو مسلمان کی ضرورت نہیں، مسلمانوں کو اسلام کی ضرورت ہے۔ بالکل درست فرمایا۔ دین کا کام ایسا ہے اللہ تعالیٰ جسے چاہے لے لیتے ہیں، جو اس کام کے اندر لگ گیا یہ اس کی خوش نصیبی کی بات ہے۔ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ ستانے والوں کو نہیں دیکھتے ہیں، اللہ تو ہدایت کا ذریعہ بننے والوں کو دیکھتے ہیں کہ یہ کیا کرتے ہیں، ان کا صبر دیکھتے ہیں۔ تقوی کے بغیر صابر مظلوم نہیں، ظالم ہے۔ مومن گرتا رہے گا اور اٹھتا رہے گا، باطل گرے گا تو ہمیشہ کے لیے گرے گا۔ باطل ایسا مضبوط نظر آتا ہے کہ لگتا ہے کہ یہ کبھی نہیں گرے گا، پر جب گرتا ہے تو ہمیشہ کے لیے گرتا ہے اور ختم ہو جاتا ہے۔ شیطان یہ خیال ڈالے گا کہ مخلوق اس کام کو ختم کر دے گی، حالانکہ یہ کام خالق کا ہے۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ کے کام کو مخلوق ختم کر دے؟ ظاہر سی بات ہے، لوگوں کو اللہ کی طرف بلانا، دین سے جوڑنا یہ اللہ کا کام ہے، تو اس کو مخلوق ختم نہیں کر سکتی۔ دلائل سے نہیں، عمل سے کام کو سمجھاؤ۔ دلائل تو کمزور ہوتے ہیں، جو کام سے گزرے گا وہ کام کو سمجھے گا۔ ہو سکتا ہے کہ سامنے والا دلائل کو نہ مانے، مگر جب اس کام کو دیکھے گا، اس کی نافعیت کو سمجھے گا تو اس کو دلائل کی بھی ضرورت نہیں رہے گی۔ یہ مطلب ہے اس کا۔ اس کام کی ذلت سے گزرے بغیر اس کام کی عزت تک نہیں پہنچ سکتے۔ یعنی ہو سکتا ہے آپ کو لگے کہ یہ تو ذلت والا کام ہے، لیکن جو جتنی ذلت اختیار کرے گا اللہ تعالیٰ کے لیے، اللہ تعالیٰ اسے اتنا ہی بلند فرمائیں گے۔ غیروں سے انتقام کا جذبہ نہ ہوگا،
اور ان کے مال کی حرص نہ ہو تب ہم باطل پر غالب آئیں گے۔ نہ انتقام لینے کی فکر ہو، نہ مال کا لالچ ہو، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ باطل پر غالب فرمائیں گے۔ یہ کچھ نصیحتیں ہیں مولانا محمد سعد صاحب کی جانب سے۔ تمام تبلیغ احباب کو چاہیے کہ اس پرفتن اور آزمائش سے بھرے دور میں ان چیزوں کا خیال رکھیں، ان باتوں کا اہتمام کریں، تو انشاءاللہ دین آگے بڑھے گا۔ اور جو اس حق کے راستے میں رکاوٹیں بن رہے ہیں وہ رکاوٹیں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ دور فرما دیں گے۔ قرآن کریم کہتا ہے وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ۔ لوگ تو روڑے اٹکاتے رہتے ہیں مگر بہترین تدبیر کرنے والا، سب پر غالب آنے والا اللہ تعالیٰ ہے۔ اللہ تعالیٰ کہنے سننے زیادہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے اور دین کے راستے میں ہماری جان، مال، آل اولاد کو قبول فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔